وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظران ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں سورہ بقرہ کی 183 سے لے کر 187 تک۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنو، یا یہ حرف ندا ہے اور ایو کس کو پکارا جا رہا ہے؟ ایھا، اے الذین لوگوں، آمنو جو ایمان لائے۔ یہ ہم جو ہیں یہ تیسری مرتبہ جو ہیں یہ سن رہے ہیں اس سورہ بقرہ میں، کیونکہ احکام نازل ہو رہے ہیں اب، اور شروع میں یہ احکام آ گئے ہیں بہت سارے۔ پہلا حکم آیا تھا ہمارا کیا کہتے ہیں کھانے کا، کہ کیا چیزیں کھانی چاہیے، کیا حلال اور حرام کی بات ہوئی تھی۔ پھر دوسری جو ہے قصاص کی بات ہوئی تھی، اور اب کیا آ رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے
कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, कुतिबा फर्ज कर दिए गए। हमने आपको बताया था कि काफ्ताबा रूट वर्ड है, इसका मतलब लिखना होता है, और जब अल्लाह की तरफ से लिखा गया तो इसका मतलब है फर्ज कर दिया गया। कुतिबा फर्ज कर दिए गए, अलैकुम तुम पर, अस्सियामु रोजे, ये सौम की जमा सियाम है। कमा जैसा कि कुतिबा फर्ज किए गए, अला ऊपर, अल्लज़ीना उन लोगों के, मिन क़ब्लिकुम, क़ब्लिकुम तुमसे पहले, जो भी गुजरी हैं उम्मतें, जहां जहां नबी आए हैं, हर नबी की शरीयत में रोजे लिखे गए थे, फर्ज किए गए थे। ला, और क्यों फर्ज किए गए रोजे? लअल्लकुम, उम्मीद है कि तुम, तत्तकून, परहेजगार हो जाओगे। अब रोजे क्या चीज हैं, कितने दिनों के हैं? अय्यामम मादूदात, यौम की जमा अय्याम, अय्यामन दिन है, गिनती, मादूदात गिनती के, मादूद जो है ये दाल इसका रूट वर्ड है, मादूदात गिने हुए, गिनती के दिन है। फमन, पस जो कोई, काना है, मिनकुम तुम में से, मरीदन, मरीज। अब जो है ना एक्सेप्शंस बताई जा रही हैं कि कौन लोग हैं कि जो रोजा अगर ना रखना चाहें और इस काबिल नहीं है रोजा रखने के, तो उनमें से नंबर 1 कौन है? मरीज, जो बहुत बीमार है। औ या अला सफरिन, या कोई सफर में है। फ़इद्दतुन, तो फिर क्या है, रोजे साक़ित नहीं होंगे, बल्कि क्या है, फ़इद्दतुन, पस वो गिनती कर ले, मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में, यानी बाद में जो दिन आएंगे, बाद में जो है वो रोजे रख ले। व अलल लज़ीना, और उन लोगों पर, युतीक़ूनहु, युतीक़ू, तो वकाफ इसका रूट वर्ड है, युतीक़ूना, वो ताकत रखते हैं, हु उसकी, हु की ज़मीर किस पे जा रही है? रोजों पे जा रही है, सियाम पे। तो कहा कि वो लोग जो उसकी ताकत रखते हैं, तो क्या करें वो? फिदियतु तामु मिस्कीन, कि अगर वो फिदिया देते हैं तो कितना देना चाहिए उनको? फिदिया यानी रोजे का बदल, रोजा नहीं रख सक रहे तो अब फिदिया देना पड़ेगा। क्या है फिदिया? तामु मिस्कीन, एक मिस्कीन का खाना। ताम खाने को कहते हैं, मतअम रेस्टोरेंट को जहाँ पे खाना खाया जाए, मुतइम खाना खिलाने वाला। अच्छा जी, ताम हो गया। फमन ततव्वा, बस जो कोई खुशी से खैरन, खुशी से क्या करे? फमन ततव्वा, जो कोई खुशी से करे, खैरन, कोई नेकी। अब देखिए हमने बताया था खैरन के मानी नेकी और भलाई भी है, और खैरन के मानी माल भी है। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट हमें बताता है कि यहाँ पे खैरन के मानी क्या आएंगे। तो यहाँ पे खैरन के माने माल नहीं आएंगे, यहाँ पे खैरन के माने नेकी आएगी। फमन ततव्वा खैरन, तो फिर जो कोई नेकी कर ले, फहुवा खैरुल लहू, बस होवा वो, खैरुन बेहतर है, लहू उसके लिए, किसके लिए? जो रोजा रखता है। व अंतसूमु, और ये कि तुम रोजे रखो, तुम रोजा रखो, खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, इन अगर, ये हर्फ शर्त है, कुंतुम हो तुम, तालमून जानते। इसमें देखें ये आयत के बारे में कहा जाता है ये मनसूख है, क्योंकि फिर शुरू में जो है ये आयत आई थी कि भाई रोजा रखना अल्लाह ने फर्ज किया है, चंद दिनों के रोजे हैं, और रखोगे तो नेकियां कमाओगे, नहीं रखोगे तो फिर फिदिया दे देना। अब आयत आई है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, शहरु महीना, रमदाना रमजान का महीना, तो अल्लज़ी वो जो, उन्ज़िला यानी रमजान की खास बात क्या है कि उसमें उतारा गया, फीही उसमें, अल कुरआन, कुरान को उतारा गया इस महीने में।
ہدل للناس، اور قرآن کیا چیز ہے؟ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور روشن دلیلیں ہیں، من الہدا، ہدایت کی، والفرقان، اور فرق کرنے والی، کس میں فرق کرنے والی؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے یہ کتاب۔ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، اور قرآن مجید اور قرآن کریم اور الکتاب اور فرقان، یہ قرآن کے نام ہیں۔ فمن، بس جو کوئی شہیدہ پائے، گواہ ہو، موجود ہو، اس سال، اس مہینے زندہ ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فمن شہیدہ، بس جو کوئی پائے، منکم، تم میں سے، الشہرا، اس شہر کو، کس شہر کو؟ شہر کہتے ہیں مہینے کو، اس مہینے کو یعنی رمضان کے مہینے کو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصُمْهُ، بس اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، اور من، جو کوئی، کانا ہے، مریدن، مریض یا بیمار، او یا علی سفرن، سفر میں ہے، فعدتن، بس وہ گنتی پوری کر لے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، چھوٹ دی گئی ہے، ایکسیپشن دیا گیا ہے کہ بیمار اور مسافر جو ہیں وہ اس وقت رمضان میں نہیں رکھ سکتے، تو بعد میں رکھ لیں۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، بکم، تمہارے ساتھ، الیسرا، آسانی کرنا، ولا یریدو، اور نہیں چاہتا، بکم، تمہارے ساتھ، الاسرا، تنگی کرنا، اللہ تنگی کرنا نہیں چاہتا، ولی تکملوا العدۃ، اور تاکہ تم پوری کرو، تکملو، کاف میم لام، اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو مکمل کرنا جسے ہم کہتے ہیں، ولی تکملو، اور مکمل کرو یا پورا کرو، العدۃ، گنتی، اور کیا کرو، ولی تکبروا اللہ، اور تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، ہم کہتے ہیں نا اکبر اور کبیر، تو یہ سب لفظ جو ہیں یہ اسی میں ہے، کاف بارا کا روٹ ورڈ ہے اس کا، اور اسی سے بنا ہے، تو کبیرو، یہ آپ کا کیا ہے، فعل امر، ولی تکبرو، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس مہینے میں، علی ما ہداکم، کس چیز پہ کرو؟ جو تم کو ہدایت دی تم کو، وَلَعَلَّكُمْ، اور امید ہے کہ تم، تشکرون، شکر ادا کرو گے۔ اس بعد دیکھیں ایک نیا مضمون شروع ہوا ہے اس میں، تو کہتے ہیں جملہ استنافیہ، فَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ، کا سوال کریں تجھ سے، کس سے؟ کا کی ضمیر کس پہ جاری ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جب سوال کریں آپ سے، عبادی، میرے بندے، یا متکلم ہے اس میں، عبادی، میرے بندے، انی، میرے بارے میں، تو پھر کیا کہو ان سے؟ فَإِنِّي، پس بے شک میں، قریب ہوں، اجیبو، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، دعوتاً، دعوت، پکار، دعوت الدائی، دائی، پکارنے والا، اور دعوت، پکار یا دعا کرنے والے کی دعا، اس کو میں قبول کرتا ہوں، اذا، جب، دعانی، وہ مجھے پکارتا ہے، وہ مجھے بلاتا ہے۔ اب کیا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے اس کو کہ حکم مانے میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ ایمان رکھیں مجھ پر، لَعَلَّهُمْ، امید ہے کہ وہ، یرشدون، ہدایت پائیں گے۔ اب پھر واپس آ گیا مضمون وہی رمضان کا، اہلا، حلال کر دی گئی، جائز کر دیا گیا،
लकुम तुम्हारे लिए लैलता सियामी, रोजों की रातें, दिन में होता है ना रोजा, तो रात को जो है अल्लाह ने हुक्म नाजिल किया है कि हलाल कर दिया उसने रात को। क्या चीज? अर्रफसू, बेपर्दा होना, इला निसाइकुम, अपनी औरतों से। और फिर औरतों के बारे में क्या है? हुन्ना, वो सब औरतें, लिबासुल लकुम, लिबास है तुम्हारे लिए, व अंतुम, और तुम सब, लिबासुल लहुन, लिबास हो उन औरतों के लिए। मर्दों को कहा जा रहा है कि तुम उनके लिए लिबास हो और औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं, लिबास की तरह है। अलिमल्लाहु, जान लिया अल्लाह ने, अन्नकुम, ये कि तुम, कुंतुम थे तुम, तख्तानूना, खयानत करते, अनफुसकुम, अपनी जानों में, यानी कि तुम जो है वो रातों को बीवियों से मिल रहे थे। फताबा, बस वो मुतवज्जा हुआ, अलैकुम, तुम पर। हमने आपको बताया था ताबा इला और ताबा अला का फर्क, तो फताबा अलैकुम, बस वो उसने तवज्जा की तुम पर। व अफा, और माफ कर दिया और दरगुजर कर दिया, अनकुम, तुमको। अब क्या हुक्म आया? फल आना, बस अब से, अल-आन, अभी, यानी ये हुक्म आ गया तो ये अभी नाफिज हो गया। अब क्या करो? बाशिरू हुन्ना, बाशिरू का रूट वर्ड है बाशीन रा, और बाशीन रा के मतलब होता है स्किन। बशर, इंसान को बशर भी इसलिए कहते हैं कि स्किन होती है उसकी ना, तो स्किन जो है, कहा कि बाशिरू हुन्ना, के उनके साथ स्किन से स्किन को मिलाओ। तो आप देखें सुभान अल्लाह, ये कुरान का अंदाज़े बयान है कि कोई इसमें जो है हया का बहुत ख्याल रखा गया है और बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। फलाना बाशिरूहुन्ना, तो उनसे मिलो, वब्तगू, और ढूंढो, तलाश करो, माँ, जो कतबल्लाहु लकुम, जो लिख दिया उसने, तुम, जो लिख दिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए। क्या चीज? औलाद। इसलिए जाओ बीवी के पास। वकुलू, और खाओ, वशरबू, और पियो, हत्ता, यहाँ तक के, यतबय्यना, वाज़े हो जाए। अब जो है ये टाइम बताने के लिए आई है ये आयत कि रोजा कब शुरू हो? जब जाहिर हो जाए, लकुमुल खैतुल अबियदु, खैत कहते हैं धागे को, और खैयात कहते हैं दर्जी को। तो खैत जो है धागा सफेद, अबियद सफेद, मिनल खैतिल अस्वदी, धागा काला, काले धागा और सफेद धागा साफ साफ जब नजर आने लगे, मिनल फजर, फजर के वक्त, तो उस वक्त से रोजा शुरू हो जाएगा। अस्वद पता आपको, काला हजर अस्वद से आपको याद आ गया होगा। सुम्मा, फिर अतिम्मु, पूरा करो, अस्यामा, रोजा, कब तक? इलल लैल, रात होने तक। बस जब मगरिब का वक्त हो जाए तो रोजा पूरा हो गया। वला तुबाशिरूहुन्ना, अब एक और हुक्म आया, ला तुबाशिरू, मत मिलो, हुन्ना, उनसे, अपनी औरतों से, वांतुम, और तुम, आकिफूना, जब तुम एतकाफ कर रहे हो। एतकाफ की रातों में नहीं जा सकते बीवियों के पास, न बीवियां आ सकती हैं एतकाफ में। वांतुम आकिफूना फिल मसाजिद, जब तुम एतकाफ कर रहे हो मस्जिदों में। तो इसका मतलब हुआ कि मस्जिद में एतकाफ करना चाहिए। तिल का ये है हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हुदूद। फला तक़रबूहा,
बस ना करीब जाना उसके, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनु, देखिए युबय्यिनु पहले भी आया ये, अब आपको याद हो गया होगा। युबय्यिनु वो वाज़े करता है, कौन? अल्लाह वाज़े करता है, आयाती ही अपनी अहकामात, लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम ताकि वो यत्तकून परहेजगार हो जाएं। तो ये तो हमारा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो गया। तो आइए हम इसको समझते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें क्या क्या काम दिए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये तीसरा हुक्म है कुरान में जो आया है कि रोजे फर्ज कर दिए गए। रोजे पहली उम्मतों पे भी फर्ज थे, बनी इसराइल पे भी थे, ईसाई यहूदी जितने भी आए हैं नबियों की तालीमात, उसमें हमें मिलता है कि रोजे, बस ये है कि रोजों के दिन फर्क थे, औकात का फर्क थे, उनकी शरीयत अलग थी, मगर बहरहाल रोजे हमेशा से फर्ज रहे हैं। कोई भी नबी की शरीयत ऐसी नहीं रही कि कुछ में रोजे ना हो। क्यों? इसलिए कि रोजे जो हैं वो इंसान के लिए बड़े फायदे की चीज है। देखिए रोजे के बड़े फायदे हैं, वो तो अखलाकी फायदे भी हैं, रूहानी फायदे भी हैं, जिस्मानी फायदे भी हैं। रोजे जो है दरअसल इंसान को जो है वो कंट्रोल सिखाता है। इंसान की उसकी जो 3 हाजतें हैं ना, खाना पीना और उसके सेक्स जो है, इस पर ये इंसान के बगैर हावी हो जाए ना तो इंसान जो है वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है, बहुत ही उसकी हालत खराब हो जाती है। और अल्लाह ताला बचाना चाहता है इंसानों को इन चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ें उस पर हुकूमत करती हैं और कर सकती हैं। तो अगर इंसान अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करेगा, रोज़ों से अपने नफ्स को कंट्रोल करेगा, तो वो जो है रूहानी तरक्की के भी मदारिज तय करेगा, अल्लाह से करीब होगा और सेहत भी उसकी अच्छी रहेगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने तो सब पे रोजे फर्ज किए हैं, तो तुमसे पहले की उम्मतों पे भी थे, गिनती के रोजे हैं, बस अल्लाह ताला ने एक्सेप्शंस दी हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बड़े रहीम करीम हैं। उन्होंने कहा है कि तुम अगर सफर में हो और मरीज हो तो उस वक्त रोजा नहीं रख सकते, रमजान पा लिया। किसी भी आकिल बालिग मुसलमान ने रमजान उसकी जिंदगी में आया तो रोजे उस पर फर्ज हो गए। और किसको दी है इजाजत कि वो अगर बीमार है और बिल्कुल नहीं रख सकता रोजे तो फिर वो ना रखे, या कोई सफर में है तो वो ना रखे। क्योंकि आप देखें हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, आपको मालूम है ना कि फतह मक्का जो है रमजान में हुआ है। तो रमजान में मुसलमानों ने सफर किया है, मदीने से मक्का आए हैं और उस जमाने में 8 दिन लगते थे। तो 8 दिन में जो है वो पहुंचे थे वहां पे, और रास्ते में जो है और धूप थी, मक्के का मौसम भी आपको पता है, तो वो क्या गर्मी होती है और फिर उसमें सफर होता है। और तो कहते हैं कि एक सहाबी थे तो उनके पर लोग साया किए हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसको क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ये रोजे से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफर में रोजा रखना कोई नेकी का काम नहीं है। तो सुभान अल्लाह, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और इतना सही फरमाया। हालांकि आजकल जो है वो सफर बड़े आसान हो गए, लेकिन उसके बावजूद सफर जो है वो परेशानी की बात होती है। इंग्लिश वाला सफर होता है, उर्दू वाले सफर में इंग्लिश वाला सफर इंसान को करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर हवाई जहाज में भी सफर कर रहे हैं तो इतना लंबा रोजा हो जाता है। तो ये अच्छी बात है कि इंसान अपना रोजा बाद में कर ले, और ये कोई नेकी की बात नहीं है। आप देखें कि मैंने एक जगह पढ़ी थी ना कि एक बड़े नेक आलिम थे, तो वो जब आए तो हाथ में उनके रोटी थी, तो वो ये बताना चाह रहे, तो लोग बड़े हैरान हो रहे, इतने आलिम है रमजान में रोजा नहीं रखते ये। लेकिन वो ये बताना चाह रहे थे कि अल्लाह के नबी ने और कुरान ने जो है कहा है कि सफर में रोजा ना रखना बेहतर है।
सुभान अल्लाह, लोग अपने अमल से कैसे लोगों को तालीम देते थे। तो कहा कि फिर मगर ऐसा नहीं है कि वो उन पे कभी रखेंगे ही नहीं, अब नहीं, जब आ गए कयाम हो गया तो रखेंगे, और जो रोजा छूट गया वो भी रखना पड़ेगा। इसी तरह मरीज है, जब मरीजों का ये है कि अगर आप किसी को ऐसा मरीज उसे पता है कि वो कभी ठीक ही नहीं होगा, या उसे पता है वो बरसों से इसका मरीज है, वो ठीक ही नहीं हो सकता, तो फिर क्या चाहिए उसको चाहिए कि फिदिया दे दे, और उसको चाहिए कि कुछ मर्ज ऐसे होते हैं कि इंसान ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद वो चाहिए उसको कि वो रोजे रख ले। फिर कहा कि वो लोग लजीना युतीक़ूनहु फिदियतु तआमु मिस्कीन। अब कितना फिदिया कितना हो ये भी बता दिया। सुभान अल्लाह। फिदिया यानी मुआवजा, रोजा ना रखने का क्या है, एक मिस्कीन को खाना खिलाना। एक मिस्कीन को खाना खिलाना पड़ेगा, और एक मिस्कीन का खाना जो है वो क्या है, जितना हम फितराना देते हैं ना, 2.25 सेर गंदम की कीमत है। फिर फरमाया कि फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू, जो कोई खुशी से रोजा रखे, नेकी कमाए, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है ये। व अन तसुम्मु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। तो ये पहले ये आयत थी जो मंसूख हो गई, और उसके बाद दूसरी आयत आ गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम जब कोई आयत मंसूख करते हैं तो उससे बेहतर लेकर आते हैं। तो सुभान अल्लाह, ये वाली आयत मंसूख है, और उसके बाद अब ये आ गया कि अब तो रोजे रखने ही रखने हैं, अब तो छूट है ही नहीं। उस वक्त तो शुरू में लोगों को इजाजत दी गई थी, चाहे तो रखें चाहे तो ना रखें तो फिदिया दे दें। फिर ये हुक्म आया कि नहीं भाई, रखोगे तो तुम्हारे लिए बड़ी नेकी है, नेकियां कमाओगे, अल्लाह से करीब होगे। अब आया शाहरु रमदान लजी उनजिला फीहिल कुरान। अब देखें रमजान की अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि कितनी फजीलत है। ये वो महीना है साल का, आपको पता है ना, इस्लामी साल का 9वां महीना है। तो ये वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल किया गया। पूरी दुनिया पे, आसमानी दुनिया पे पूरा कुरान उतार दिया गया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जरूरत के मुताबिक 23 साल में जो है वो पूरा किया गया। तो कहा कि इसमें कुरान में क्या है, हिदायत है लोगों के लिए, हुदल लिन्नास, और रोशन दलीलें हैं, इसमें हिदायत की हैं, फरकान है, हक और बातिल में तमीज करना सिखाता है। हकीकत ये कि इंसान जब कुरान पढ़ता है और उससे हिदायत लेता है तो उसकी बहुत सारी, उसकी जो है ना, उसकी दिमाग रोशन हो जाता है, उसको गलत चीजें, बातिल चीजें साफ नजर आने लगती हैं, जो कुरान पढ़ने से पहले उसको नजर नहीं आती थी। वो दानाई सीख लेता है, वो हिकमत सीख लेता है इंसान। अल्लाह ताला मुझे और आपको इससे बेहतरीन फायदा उठाने वाला बनाए। कहा कि ये तो फुरकान है, फुरकान हमीद है ये। और फिर कहा कि अब इस महीने को जो भी पाएगा तो उसको रोजा रखना ही रखना है। और फिर एक्सेप्शन फिर वही बता दी, बिल्कुल सेम आयत ना दोबारा आ गई कि जो कोई मरीज है, जो सफर में है, तो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करना चाहता है, और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला कोई मुश्किल नहीं करना चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत शफीक और रहीम है। और कहा कि इसकी गिनती पूरी करो, वलितुकमिलुल इद्दता, पूरी गिनती करो, वलितुकब्बिरुल्लाह, और अल्लाह की बढ़ाई बयान करो, अलामा हदाकुम, जो उसने तुमको हिदायत दी है ये, और ताकि तुम शुक्रगुजार हो। हकीकत ये कि इंसान बड़ा शुक्रगुजार होता है, क्योंकि जब आप रोजा रखते हैं और अपने आप को खुद रोक लेते हैं खाने पीने से, आपके फ्रिज भरे हुए हैं खाने पीने के सामान से, पानी ठंडा रखा है, सब गर्मियां हैं, मगर ना हम खाते हैं ना पीते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला तो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, चाहे कोई भी ना देख रहा घर में, हम अकेले हैं, लेकिन
ہم اللہ کو بڑا جانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے اس کا احساس رکھتے ہیں، اللہ کے حضور واپس جانے کا احساس رکھتے ہیں کہ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کیا ہے کہ ہم جب اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں تو ہم دراصل اللہ سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اس سے، سبحان اللہ۔ اور ہم اللہ کے شکر گزار بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں شکر گزار کیسے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جن کو میسر نہیں ہے کھانا۔ تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان پہ کیا گزرتی ہوگی، اور پھر ہمارے دل سے اللہ کا شکر نکلتا ہے۔ پھر فرمایا، پھر اس میں دیکھیں بڑی پیاری آیت آئی ہے، اب یہ ہے ہماری دعا سے متعلق ہے، تو ہم جو اس کو اسی طرح کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے پوچھتے ہیں کہ میں تم سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، یعنی صحابہ نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ تو جو ہے وہ عرش پہ رہتا ہے نا، آیتیں پڑھی ہیں کہ ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تو عرش پہ راجمان ہے۔ تو کہا وہ تو بڑی دور ہے، ہم کیسے پکاریں اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے فَإِنِّي قریب، میں تو تمہارے بہت قریب ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رگ جان سے بھی قریب ہے۔ تو جب اتنے قریب ہے انسان کے اللہ، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس کی پکار سنتا ہوں کہ وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس میں ہمیں دعا کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اس طرح کی چیزیں ہم پڑھیں، اور اس کے بعد ہم درود پڑھیں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور اس یقین سے مانگیں کہ وہ سنتا ہے، دل سے مانگیں، جو بھی مانگنا ہو مانگے، چاہے دنیا کی چیزیں مانگے چاہے آخرت کی چیزیں مانگے، سب چیزیں اس سے مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں تو سنتا ہوں، میں تو جواب دیتا ہوں اس کا۔ تو اور یہ یقین ہے کہ اس نے تو سن لیا، اس نے تو سن لیا جو ہم نے اس سے مانگا۔ اب آپ کہیں گی بھائی ہم تو روز مانگ رہے ہیں، ہماری تو دعا ہی نہیں پوری ہوئی۔ بھائی ٹھیک ہے، سن تو لی نا اس نے، ہمیں کیا پتا کہ وہ جو اس نے ہمیں بتایا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ 3 چیزیں ہیں قبولیت کی، دعا تو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو دے دیتا ہے جو آپ نے مانگی، آپ کی دل خواہش پوری کر دیتا ہے، یا پھر وہ آپ کے لیے نیکی بنا کے رکھ دیتا ہے آخرت کے بینک میں۔ جب آپ وہاں جائیں گی تو وہاں کتنی ڈھیروں نیکیاں پڑی ہیں کہ جو ہم نے دعائیں مانگی تھی وہ سب نیکیاں بن کے جمع ہو گئیں۔ یا پھر ہمیں تو نہیں پتا نا ہمارے پر کیا مصیبت آنے والی ہے، کیا حادثہ ہونے والا ہے، کیا بیماری آنے والی ہے، تو اللہ کو تو پتا ہے۔ تو ہم نے جب اس سے مانگا تو ہمارے پاس وہ چیزیں ہٹا دی گئیں، بیماری ہٹا دی گئی، حادثات ہٹا دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر سے مصیبت ٹال دی اس دعا کی برکت سے۔ تو دعا مانگنے میں کبھی جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے، کبھی یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ دعا نہیں قبول ہو رہی۔ ہمیں کیا پتا، ہماری تو دعا قبول ہوتی ہے، کس حیثیت میں قبول ہوئی یہ اللہ جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، اب تو ہمیں بھی پتہ چل گیا۔ اور کیا کہا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان رکھیں مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہے جو اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہے دعا مانگنا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو گویا ہم اللہ کو سپر پاور سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ساری دنیا کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہی دینے والا ہے، وہی دے گا، اسی کے در پہ مجھے جانا ہے۔
پھر میں کسی اور کے در پہ نہیں جاتی مانگنے کے لیے، وہی وسیلے بناتا ہے، وہی دعا قبول کر کے وسیلے بناتا ہے اور آپ کے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچئے گا اطمینان سے کہ کیسے کیسے اللہ ہماری بعض دفعہ تو ہم دل میں سوچتے ہیں کسی چیز کے لیے اللہ پوری کر دیتا ہے، بہت ساری چیزیں ہماری پوری ہوتی ہیں، لیکن ہم اتنے ناشکرے ہیں، ہماری جو دعا پوری نہیں ہوتی نا، ہم اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اللہ تو سنتا ہی نہیں، ہم نے تو اتنا مانگا ملا ہی نہیں۔ بھئی آپ مانگ رہی ہیں، کچھ لوگ مانگتے ہیں اللہ میں بیٹا دے دے بیٹا دے دے، اور بیٹیاں پہ بیٹیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بھئی آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے کہ وہ بیٹا اگر ہو جاتا تو آپ کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بنتا، آپ کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتا، یا تو کوئی وہ مستقل بیمار ہوتا، ڈسیبلٹی ہوتی، کچھ بھی آپ سوچ سکتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، آپ کو نہیں دی وہ چیز۔ اچھا جی، اب آ جائیں دوسری آیت پہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے راتیں جو ہیں وہ اللہ نے حلال کر دی۔ دیکھیں دن میں تو منع ہے، دن میں تو بیویوں کے پاس جانا منع ہے، اپنی شہوت پوری کرنا منع ہے، کھانا پینا منع ہے، اسی طرح یہ تعلق جو جائز تعلق ہے میاں بیوی کا یہ بھی منع ہے۔ تو کہا کہ بس رات کو تم جا سکتے ہو جب روزے کی حالت نہیں ہوتی تو، اور وہ عورتوں کے لیے بڑی پیاری بات کہی کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب دیکھیں لباس انسان کیوں پہنتا ہے؟ لباس انسان خوبصورتی کے لیے پہنتا ہے، لباس انسان اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے پہنتا ہے، لباس اپنے آپ کو انسان سردی گرمی سے بچانے کے لیے پہنتا ہے۔ تو سبحان اللہ کہا کہ میاں بیوی سب ایک دوسرے کے لباس ہیں، لباس سے انسان کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے، میاں بیوی کا تعلق دراصل اسی طرح کا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ جانتا تھا کہ تم خیانت کر رہے تھے تو اللہ تم پر متوجہ ہو گیا، تم کو معاف کر دیا، بس اب تم راتوں کو اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، اور تلاش کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ کیا چیز؟ اولاد۔ انسان میاں بیوی کا تعلق اس لیے ہوتا ہے کہ اولاد حاصل کرے۔ اب آپ کہیں گے ہر وقت تو نہیں ہوتی اولاد، ٹھیک ہے ہر وقت نہیں ہوتی، مگر کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، عورت کنسیو کر لیتی ہے اور اولاد ہوتی ہے اس کے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اپنے تعلق کو جو ہے ایسا نہ بنائے کہ وہ اس کے لیے اور روک تھام کرے، اولاد کی بہت زیادہ روک تھام کرے اور اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے انسان کہ ہم نہیں پال سکتے بچے، ہم تو ایک بچہ کافی ہے، ہم تو نہیں پالیں گے، ہم تو، اور یہ کہ ہماری فگر خراب ہو جائے گی، عورتیں سوچتی ہیں، اور بہت سارے نظریات پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں، ہمارے رب نے یہ کہا ہے کہ تم اولاد میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ اولاد کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتا ہے کیونکہ اولاد بہت پیاری نعمت ہے۔ ان سے پوچھیں جن کی اولاد نہیں ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى، اب یہ بتایا کہ روزہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، کہ کھاؤ پیو، کہا کیا مطلب سحری کھاؤ، رات کو اٹھو سحری کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم جو ہے دیکھو کہ کالا دھاگا سفید دھاگا صاف نظر آنے لگا، یعنی فجر کا وقت ہو گیا، تو اس وقت سے روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو پورا کب تک کرتے ہیں؟ رات تک، جب تک مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک وہ جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور ایک وہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ حقیقت یہ کہ بڑی خوشی ہوتی ہے روزے کے وقت، جب انسان روزہ کھولتا ہے تو اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ فرحتان، دو خوشیاں ہیں اس کے لیے۔ اچھا، اور کیا کہا؟ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو منہ سے بو آتی ہے، ظاہر بات ہے وہ تو آئے گی نا، پیٹ خالی ہے آپ کا تو منہ سے بو آئے گی، اور شوگر بھی لو ہو جاتی ہے
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. تو انسان چڑچڑا بھی ہوگا, بو بھی آئے گی, لیکن یہ سب برداشت کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اجر لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے انسان رکھتا ہے اور میں اس کی جزا دوں گا, جتنی چاہے وہ جزا دے دے. سبحان اللہ, ایک روزے کا جتنا چاہے وہ ثواب عطا فرمائے, اس لیے کہ انسان نے ساری چیزیں اللہ کے لیے برداشت کی ہیں. اور ایک جگہ فرمایا الصوم جنہ, روزے ڈھال ہیں تمہارے لیے, یعنی روزے تم کو بچاتے ہیں برائیوں سے. کیونکہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو کوئی برا کام نہیں کرتے, کوئی کیا کہتے ہیں, زبان سے کوئی برا لفظ نہیں نکالتے, آنکھوں سے کوئی خراب چیز نہیں دیکھتے, اور کوئی لڑتا بھی ہے تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے, انسان جو ہے کیا ہے, روزے رکھتا ہے, اور اگر روزے جو ہے وہ نہیں رکھتا اور روزے میں خیال نہیں کرتا اس بات کا, روزے رکھتا ہے مگر روزے میں خیال نہیں کرتا کہ جو جھوٹ بولے اور برائی کرے, تو پھر کیا ہے, اس کا روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ انسان اگر جھوٹ بولنا, جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے تو لیس للہ حاجتاً ان یدع طعامہ وشرابہ, تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو بھوکا پیاسا مار دے. وہ تو دراصل چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نیکیاں کرنے کا عادی بنے, اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھے, اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھے, اور اپنی زبان میں گندی باتیں, غیبت, چغلی, جھوٹ, ان سب سے پرہیز کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان سے, روزے سے انسان جو ہے وہ اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے, اس کی روح کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعتکاف کی نائٹس آتی ہیں. یہ بھی سب کو پتا ہے کہ بھئی 10 دن اعتکاف کے ہوتے ہیں, اور اس میں انسان جو ہے وہ مسجدوں میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں, اور جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اس میں ضرور کسی کو اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیے. اعتکاف ہے وہ کیا ہے کہ اگر ایک بھی بندہ نہیں بیٹھے گا تو پوری بستی کو عذاب ہوگا. تو اس لیے جو ہے, اور اعتکاف جو ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے 10 دن کا. آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے, آخری عشرے میں طاق راتوں میں جو ہے وہ قدر ہوتی ہے, لیلۃ القدر ہوتی ہے, جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے, جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے جو اس میں عبادت کرتا ہے, اور وہ کوئی بھی زیادہ نہیں ہے. 10 میں سے بھی صرف طاق رہتے ہیں, یہ نہیں کہ ہر رات بھی نہیں ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم 27 کی تو کر ہی لیں, نہیں تو جس کو توفیق ہو. اور اعتکاف بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو مردوں کا کام ہے, عورتوں کو منع نہیں ہے, عورتوں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. عورتیں بھی جو ہیں چلیں 10 دن ہی کر سکتی تو کم دن کر لیں, ہے نا اللہ. اور اعتکاف جو ہے وہ کیسے صرف اور صرف انسان اللہ کے لیے بیٹھتا ہے. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا, جم جانا اللہ کی خاطر, دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ دینا. جیسے بنی اسرائیل پہ ہفتے کا دن تھا نا, جب موسیٰ کی امت پہ ہفتے کا دن تھا عبادت کا, لیکن ہمیں جو ہے وہ 10 دن اعتکاف کے لیے دیے گئے ہیں. ہر ایک پہ فرض نہیں ہے, سبحان اللہ, یہ بھی اچھی بات ہے. جو بھی کرنا چاہے وہ کر لے, چھٹی لے کے کر لے. اگر کوئی جاب کرتا ہے تو نہ اعتکاف نہیں کر سکتا تو کم از کم لیلۃ القدر کی عبادتیں ہی کر لے, اور اللہ کے اب سارے اگلے پچھلے گناہ جو ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں, اور انسان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ
رینیو ہو جاتا ہے، رینیول ہو جاتا ہے اس کی روح کا نا، اور ہلکی پھلکی روح ہو جاتی ہے اور اللہ سے قریب ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ثواب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ کی حدیں، فلا تقربوها، بس نہ قریب جانا اس کے۔ یعنی اب جو خدا بتا دیا کہ بھائی آپ کے روزے ہیں تو دن میں شوہر اور بیوی نہیں مل سکتے، نہ کھا پی سکتے کھانا پینا، اور اعتکاف میں ہے تو رات کو نہیں مل سکتے بیوی سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہے کہ مثلا ان کے پاس ایک آدمی آیا، ایک صحابی آئے، اور انہوں نے کہا تھا کہ رسول میں سے تو دن میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، تو اب کیا کروں میں؟ تو آپ نے کہا کہ تم جو ہو یہ تو تم نے آف کورس اللہ کا حکم توڑا ہے، یہ نہیں جانا تھا، اب چلے گئے تو اب تم یہ کرو کہ بھائی تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کھلا سکتا، میں تو اتنا امیر نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر 60 دن کے لگاتار روزے رکھو۔ تو کہنے لگے کہ بھائی میں تو ایک روزہ، میں تو رمضان کے مہینے میں نہیں پابندی کر سکتا، تو 60 دن کے کیسے کروں گا؟ پھر آپ نے کہا کہ اچھا تو تم روزے بھی نہیں رکھ سکتے، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، تو پھر تم جو ہے وہ فدیہ دو۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو اور جا کے تم لوگ محتاجوں غریبوں میں بانٹ دو، تمہارے پاس تو ہے نہیں، اب کفارہ تو ادا کرنا ہے نا، یہ تم نے حکم توڑا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اچھا محتاجوں غریبوں میں بانٹ دوں؟ تو اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ تو کوئی محتاج غریب ہے ہی نہیں مدینے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے، اور آپ نے کہا اچھا بھائی، ہنستے ہنستے آپ نے کہا اچھا بھائی، اچھا تم نکالو جا کے لے جاؤ اپنے گھر میں یہ ٹوکرا، اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی سے ایسا ہو جائے اور وہ نہ کر سکے تو دوسرے لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی حدیں نہیں توڑنی چاہیے۔ اچھا جی، فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ امید ہے کہ انسان پرہیزگار بنے گا، اور بنتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے کا ہمیں انتظار بھی کرنا چاہیے، خوش بھی ہونا چاہیے، اور ارادے بھی باندھنے چاہیے کہ جب رمضان آئے گا تو ہم اس میں یہ عبادتیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے۔ نیت تم کو ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم جو ہیں یہ کام کریں گے، تو انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔